اور ابھی وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کی مرضی ہے، جس کا کام دیکھے اس کو ووٹ دیں، جس کا کام دیکھے اس کو ووٹ نہ دیں، لیکن ہماری پرائرٹی پورے ملک کی اس وقت تمام حکومتوں کی، پولیٹیکل پارٹیز کی، گورنمنٹ کی، اپوزیشن کی، سب کی ایک ہونی چاہیے، اور خاص طور پر ان نااہلوں کی ہونی چاہیے، ان جاہلوں کی ہونی چاہیے، ان لوگوں کے جن کے تجربہ نہیں تھا، جو سیکھ رہے تھے، جنہوں نے اس ملک کی اکانومی کو داؤ پہ لگایا، اس ملک کی اکانومی کو تباہ کیا، اور اب مزید اس میں انارکی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اور ان کا سربراہ عمران خان، میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کروں گا، میں صرف بات عمران خان کی کروں گا، میں اپنے الفاظ ابھی واپس لے رہا ہوں کہ میں پوری پی ٹی آئی کو اس میں شامل نہیں کرنا چاہتا۔ پی ٹی آئی میں اچھے لوگ بھی شامل ہیں، پی ٹی آئی میں سمجھدار لوگ بھی شامل ہیں، اور کچھ بیوقوف لوگ بھی شامل ہیں، لیکن جو ان کا سربراہ ہے وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت، وہ کسی کے ایجنڈا پہ، میں اگر بات بول رہا ہوں ایجنڈا پہ تو یہ میں صرف سیاسی بات نہیں کہہ رہا کہ ہماری ہمیشہ عادت رہی ہے کہ جی فلانا شخص فلانا سیاستدان کسی کی اور کے ایجنڈا پہ کام کر رہا ہے۔ وزیر اطلاعات سے اس وقت وزیر اطلاعات سندھ حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، جس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں اچھے اور سمجھدار لوگ بھی موجود ہیں، لیکن عوام کا اصل مسئلہ مہنگائی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے اتنے تجربے کیے جس کی وجہ سے آج پاکستان اس دورائی پر کھڑا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے صرف اور صرف تجربے ہی کیے، اور عوام اس وقت مہنگائی سے پریشان ہے، اور مہنگائی ہی عوام کا اصل مسئلہ ہے۔ نئی حکومت کے لیے معیشت چیلنج بنی ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس میں بہت سارے سمجھدار اور اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن ان کا اصل مسئلہ عمران خان ان کا سربراہ ہے۔ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف سے بغیر کسی پلاننگ کے معاہدے کیے، جس کی بنا پر آج ملک اس دورائی پہ کھڑا ہے اور مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ہے۔ سندھ حکومت مہنگائی کو ریلیف دینے کے لیے کوشش کر رہی ہے، اور ہماری پوری کوشش ہے سندھ حکومت کی کہ عوام کو جلد از جلد ریلیف فراہم کیا جائے، اور رمضان سے قبل بھی ایسے معاملات ہو جائیں کہ عوام کو ریلیف ملے۔ نئی حکومت کے لیے معیشت اس وقت چیلنج بنی ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ عوام بچت بازار لگانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے عوام کے لیے، تاکہ جو سستی اشیاء ہیں وہ عوام کی رسائی تک آ سکیں۔ عمران خان ایک سازش کے تحت ایک ایجنڈے پر کام کر رہا ہے اور ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ آئی ایم ایف سے بغیر پلاننگ معاہدے کیے پی ٹی آئی حکومت نے کہ پیسے شامل ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے، ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جن لوگوں نے جو بھارت اور اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو فورن فنڈنگ کی۔ ان آپ کے مخالف ممالک نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو فنڈنگ کی کہ وہ الیکشن میں کانٹیسٹ کرے اور پھر وہ اقتدار میں آ کے بیٹھے۔ وہ پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں آ کے بیٹھی، اس نے جان بوجھ کر اس ملک کی اکانومی کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر وہ شخص جب اس کو آئین پاکستان کے تحت، پاکستان میں بہت کم حکومتیں آئین پاکستان کے تحت نکالی گئی ہیں، اس حکومت کو آئین پاکستان کے تحت ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے پارلیمنٹ سے باہر نکالا گیا، نہ کسی عدالت نہ کسی ملٹری ڈکٹیٹر کی کسی انٹرونشن کی وجہ سے، صرف اور صرف پیورلی آئین پاکستان پہ عمل کرتے ہوئے اس شخص کو حکومت سے نکالا گیا۔ اور وہ جو شخص کہتا تھا کہ میرے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے، وہ صرف اور صرف ایک ڈرامہ ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں ہر چیز میں ایک لاجک ہے، شاید آپ کو کافی چیزیں ریپیٹ ضرور لگیں، لیکن اس میں لاجک سے دیتا ہوں کہ وہ شخص جھوٹا نیریٹو بیچنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ شخص لوگوں کو جھوٹ دماغ میں ڈالا کہ مجھے غلط طریقے سے نکالا گیا۔ آپ کے پاس پہلے دن سے نمبر پورے نہیں تھے، آپ کے پاس جو ایڈیشنل تھے وہ سارے آپ کے اتحادی تھے۔ ان اتحادیوں نے جنہوں نے مانا کہ ہم کسی پریشر کے زور پہ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، انہوں نے آپ کو خداحافظ کہا، انہوں نے آپ کی حکومت کو طلاق دی۔ ان لوگوں نے جب آپ کو چھوڑا تو آپ گئے حکومت سے۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دوسری مہربانی کی، کیونکہ آپ کا ایجنڈا کہیں اور تھا، آپ کو کسی اور ملک سے سپورٹ ہے، بدتمیزی کے اور جھوٹ کے طوفان شروع کیے، کیونکہ آپ کے پاس ایک سوچ، ایک پورا ایک نیٹ ورک ہے سوشل میڈیا میں، جس میں سوشل میڈیا کے ٹیررسٹ موجود ہیں، جس میں پروپیگنڈا کرنے والے سپورٹ کرتے۔ مجھے کیوں نہیں بچایا؟ آپ کا نعرہ یہ نہیں تھا مجھے کیوں نکالا، آپ کا نعرہ تھا کہ مجھے کیوں نہیں بچایا۔
آپ نے اس ملک میں نفرتیں پھیلانے کی کوشش کی, آپ نے اس ملک کے اہم اداروں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کی, آپ نے عدالت کے خلاف سازشیں شروع کی, آپ نے ججز کو دھمکیاں دی, آپ نے ملک کے اہم اداروں اور ان کے سربراہوں کے خلاف سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ سٹارٹ کی, سوشل میڈیا پہ آپ نے بدتمیزی کی اور جھوٹ کے طوفان شروع کیے, کیونکہ آپ کے پاس ایک سوچ نیٹ ورک ہے سوشل میڈیا میں, جس میں سوشل میڈیا کے ٹیررسٹ موجود ہیں, جس میں پروپیگنڈا کرنے والے موجود ہیں, جس میں لوگوں کو یرغمال بنانے والے, لوگوں کو غلط راہ دکھانے والے سوشل میڈیا پہ آپ کے پاس وہ سارے ایکٹیوسٹ موجود ہیں جن کا کام ہے ملک کے خلاف سازشیں کرنا, اور آپ کے اشاروں پہ ملک کے اداروں کے خلاف, ملک کے اداروں کے سربراہوں کے خلاف اور ملک کے تمام ان چیزوں کے خلاف وہ سازشیں کر رہے ہیں. تو یہ ساری سازشیں عمران خان اس دن سے آج جب عدالتوں میں انٹریاں ان کی دیکھیں آپ, کتنے لوگ 2-2.5 ہزار لوگ ہی تھے نا جہاں پہ بھی گئے, 2-2.5 ہزار لوگ کے ساتھ جس طرح آپ نے عدالتوں پہ حملے کیے, جس طرح آپ نے کورٹوں کے گیٹ توڑے, جس طرح آپ کے لوگوں نے وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ, پولیس کے ساتھ جو بدتمیزیاں کی, ان کی وردیوں کو ہاتھ لگایا. کون سے ملک میں اس طریقے کی سیاست ہوتی ہے؟ دنیا میں کوئی ایک ایسا ملک بتائیں جب آپ عدالتوں میں اس طرح کی انٹریاں دیں. آپ کے ساتھ تو ابھی عدالت نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, آپ تو پہلے دن سے عدالتوں کے لاڈلے رہے ہیں. آپ کے لیے تو رات کو 12 بجے, رات کو 1 بجے, رات کو 3 بجے عدالتیں کھلتی ہیں. آپ کے لیے تو اتوار کے دن بھی کورٹیں کھلتی ہیں. آپ کے لیے تو سارے ریلیف آپ کو ایڈوانس میں مل رہے ہوتے ہیں. آپ تو پاکستان کے واحد شخص ہو, پورے پاکستان کے 22 کروڑ شخصوں افراد میں واحد شخص ہے جس کو اعلیٰ عدلیہ نے, انفارچونیٹلی چند لوگوں نے, میں پوری ادارے کے خلاف کبھی بات نہیں کروں گا, اس پہ بھی میں آتا ہوں بات کو, آپ کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کی عوام کے ساتھ بہت بڑی سازش تھی. وہ سرٹیفکیٹ آپ کو الیکشن سے چند دن پہلے دیا گیا. تو جو بھی گیم پلان تھا, اس گیم پلان میں جس نے آپ کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا وہ برابر کا شریک تھا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ آپ صادق امین نہیں ہیں. اس کی پٹیشن مجھے یاد ہے, حنیف عباسی صاحب کی پٹیشن. برائے مہربانی میں میڈیا سے گزارش کرتا ہوں, حنیف عباسی صاحب کی ساری پٹیشن پڑھیں. اس پٹیشن میں 8-9 مرتبہ یہ اسٹیبلش کیا گیا ہے کہ عمران خان نے جھوٹ بولے, عمران خان نے چیزیں چھپائیں, عمران خان نے عدالتوں کو, الیکشن کمیشن کو گمراہ کیا. ان ساری چیزوں کے باوجود اگر آپ کو ثاقب نثار صاحب نے, محترم ثاقب نثار صاحب نے اگر آپ کو صادق و امین کا سرٹیفکیٹ الیکشن سے چند دن پہلے دے دیا, اور اب جتنی چیزیں عمران خان کی ثابت ہو رہی ہیں, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کیوں نہ شامل تفتیش ان کو بھی کیا جائے جس نے آپ کو اس طرح کے جھوٹے سرٹیفکیٹ دیے. آپ جیسے اقتدار میں ہیں, آپ نے اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چلائی, آپ نے, مجھے یاد ہے اسلام آباد میں لوگوں کے گھر بلڈوز کر دیے, آپ نے کچی آبادیوں میں لوگوں کے گھر بلڈوز کرنا شروع کر دیے, اور وہی سپریم کورٹ سے آپ نے اپنے گھر کی NOC لی کہ جی جو آپ کی انلیگل بنی گالا میں گھر تھا وہ آپ نے ریگولرائز کروایا. اس سے بڑی منافقت کیا ہوتی ہے؟ اس ملک میں انفارچونیٹلی اس وقت جھوٹ بک رہا ہے. مجھے بڑے معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, جھوٹ بک رہا ہے. جو نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے پورے ٹولز ہوتے ہیں, نیریٹو, کیونکہ ہم تو پاکستانی لوگ سادے لوگ ہیں, ہم ان ٹیکنک سے جانتے نہیں ہیں. پاکستانی کو پتا نہیں ہے کہ جی جھوٹ بیچنا کس طرح آنا چاہیے. وہ جو لوگ جو بیرون ملک آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو بیرون ملک آپ کو فنڈنگ دے رہے ہیں, وہ چند مافیاز, وہ جو چند ممالک جن کے نیتیں پاکستان کے خلاف ہیں, پاکستان کے حق میں نہیں ہیں, انہوں نے ایک ڈیزائن تیار کیا ہوا ہے, انہوں نے ایک ٹیمیں تیار کی ہوئی ہیں. آپ کی ٹیمیں اس وقت کون کون سے ملک سے آپریٹ کر رہی ہیں وہ سب کو پتا ہے, اور وہی ٹیمیں جو آپ کے ملک کی باقی جگہوں پہ آپریٹ کر رہی ہیں وہی ایک ڈیزائن کے تحت پاکستان میں انارکی پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں, جس میں آپ ان کے ٹول ہو اور آپ جان بوجھ کے ان کے ٹول ہو. آپ کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں نہیں اقتدار میں تو کوئی بھی نہیں, اور اگر اس میں خدا نہ خواستہ کل کو ملک کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو آپ کو اس کی بھی پرواہ نہیں. آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ کوئی بھی نقصان پہنچ جائے, پاکستان کی اکانومی کو نقصان پہنچایا جائے. کیونکہ جب آپ کی ڈونر ایجنسیز آپ کو فنڈنگ دینے کی بات کرتی ہیں
جب انٹرنیشنل دنیا کے ممالک آپ کو فنڈنگ دینے کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا پرسپشن لے کے جا رہے ہوں گے کہ اس ملک میں جس میں انارکی پھیلی ہوئی ہے, جس میں عدالتوں کی ویلیو یہ رہ گئی کہ کوئی بھی بدماش یا غنڈا عدالتوں میں گھس جائے, توڑ پھوڑ کرے, دروازے توڑے, وہاں باہر سیکورٹی آفیسرز کو گالیاں دے, نعرے لگائے, یہ ڈنڈے لے کے جائے عدالتوں میں, یہ کون سی پارٹی نہیں کر سکتی مجھے بتائیں, کون سی پارٹی نہیں کر سکتی؟ آپ حیدرآباد کے دوست بیٹھے ہو, اتنا آپ سب کو جانتے ہو, کیا کسی مطلب کیا ہماری, میں ہم کو تو عمران خان تو ایک پارٹی کا سربراہ ہے, کیا میں اگر چاہوں کہ 2-2.5 ہزار بندہ نہیں لے کے جا سکتا؟ آپ لوگ حیدرآباد کے صحافیوں نے میرا بھی 1.5 مہینہ پہلے ایک پروگرام دیکھا ہے, 2 دن کے نوٹس میں میں نے پروگرام کیا تھا, سب لوگ آپ وٹنس ہو. 5,000 10,000 آدمی لے کے جانا کون سی بڑی بات ہے؟ 24 گھنٹے کے نوٹس میں نکال دوں کس جگہ جانا ہے, 20,000 10,000 آدمی لے کر جانا ہے. لیکن نہ ہی ہماری پارٹی نے ہمیں اجازت دی ہے, نہ ہی اس کلچر کو ہم لوگ کبھی پروموٹ کرتے ہیں. ہم نے بھی یہ سارے پروسیس دیکھے, کبھی ہم نے عدالتوں پہ حملے نہیں کیے, کبھی ہم نے عدالتوں پہ خدا نہ خاصا اس طرح کی چڑھائیاں نہیں کی, کبھی اس طرح کی لشکر کشی ہم نے نہیں کی. آپ نے ہر وہ غیر آئینی غیر قانونی کام کیا, اور آپ کرتے کیا ہو؟ صرف جھوٹ بولتے ہو. کل عمران خان صاحب کیا فرما رہے تھے وہ میں آپ کو بتاؤں, جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. وہ کہہ رہے تھے توشہ خانہ کی بات کر لو, اور اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہ رہا شخص. توشہ خانہ میں گاڑی نواز شریف نے بھی لی, محترم آصف علی زرداری صاحب نے بھی گاڑی لی, وہ گاڑی نہیں لے سکتے تھے, یہ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں. اس کم عقل شخص کو یہ نہیں پتا کہ کہیں نہیں لکھا ہوا توشہ خانہ میں گاڑی نہیں لی جا سکتی. لیکن میں اس کا جواب دے دوں, جو گاڑی محترم آصف علی زرداری صاحب نے توشہ خانہ سے لی, جو ان کو گفٹ کی گئی تھی, جو انہوں نے پیسے دے کے لی, اس وقت کے قانون کے تحت, اس وقت کی کتاب کے تحت, جو ان کو اس وقت کی بیوروکریسی نے جو پیسے سجیسٹ کیے تھے, جی اس کی یہ ویلیو بنتی ہے, جس پیسوں سے لی, وہ گاڑی آج دن تک آصف علی زرداری صاحب استعمال کر رہے ہیں, آج دن تک ان کے زیر استعمال ہے. انہوں نے آپ کی طرح, عمران خان کی طرح کوئی چوری, کوئی منافقی, کوئی ڈاکہ زنی, کوئی جھوٹ, کوئی فریب نہیں کیا. کہ آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو ایک دنیا کی قیمتی ترین گھڑی, میں قیمتی ترین اس لیے کہوں گا کہ اس میں خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی تھی. خانہ کعبہ ہر مسلمان کے لیے, ہر مسلمان کے لیے ایک بہت اہمیت رکھتا ہے. آپ نے اگر گھڑی لینی تھی, آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اور پیسے کم کروائے, سرکاری ریٹ اور کم کرائے, لی, اور لے کے کیا کیا آپ نے؟ فوری طور پر دبئی میں بیچ دی, اور کہتے میری گھڑی میری مرضی. کیوں بھائی, تمہارے دادا کی ریاست ہے کہ تمہاری گھڑی تمہاری مرضی؟ یہ ریاست کے وزیر اعظم کو ملی تھی, یہ ریاست کے وزیر اعظم کے پاس ہونی چاہیے تھی, یہ آج بھی اس کے پاس امانت ہونی چاہیے تھی. یہ تھوڑی کہ توشہ خانہ میں کبھی کل کو کوئی ایک دن کے لیے وزیر اعظم بن جائے, توشہ خانہ کا سارا سامان اٹھا لے, خرید لے, اور دوسرے دن جو ہے وہ جمعہ بازار میں یا سنڈے مارکیٹ میں کہیں بیچ دے, جا کے بولے جی میری چیزیں میں بیچ دی. آپ دیکھیں اس شخص کی منافقت کیا ہے. جب یہ وزیر اعظم بنا تھا تو قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ بھینسیں بیچ رہا تھا پرائم منسٹر ہاؤس کی. یہ بھینسیں بیچو, کیونکہ یہ بھینسیں بکیں گی تو پاکستان کا جو معیشت ٹھیک ہوگی. اور وہ شخص جو بیوقوف قوم کو بنا رہا تھا بھینسوں کے پیچھے, وہ جاہل شخص قوم کے قیمتی زیورات, قوم کی قیمتی جویلری جو کہ ایک اسٹیٹ کو گفٹ ملے تھے, وہ ساری چیزیں بیچ دی اس نے, اور جھوٹ بولا کہ اسلام آباد میں فلانے شخص کو بیچ. تو مطلب یہ شخص کا میں باتیں کرنے کی ساری باتیں آپ لوگ سن چکے ہیں, کوئی نئی بات نہیں. لیکن مقصد کیا ہے کہ اس شخص میں اتنی جھوٹ, منافقت, اور اس طرح سے وہ پاکستان کی عوام کو مستقل طور پر بے وقوف بنا رہا ہے. وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے, وہ پاکستان کی عوام کو جھوٹ بول رہا ہے, وہ ان کی نروز کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے. تو میں عوام سے بھی گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی صحیح اور غلط شخص کی پہچان کریں. بیٹھ کے سارا دن تسبیحاں پڑھنا اچھی بات ہے, اللہ کا نام ہر کوئی لیتا ہے, لیکن آپ اقتدار میں آئے کیسے ہو؟ آج آپ جن اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہو, آپ ان کی ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے بچا, تمہیں وہ لے کے آئے, چور دروازے سے تم اقتدار میں آئے ہو. کس کو نہیں پتا پاکستان میں کس طرح اقتدار میں آیا ہے؟ اگر اتنے ہی تقریروں میں ماشاءاللہ حدیث کے نام کے حوالے دیتے ہیں, قرآن شریف کی آیتوں کے حوالے دیتے ہیں, تو ایک دفعہ ایک قرآن شریف کی ایک آیت پڑھ کے عمران خان صاحب ایک تقریر میں کہہ دو کہ آپ اقتدار میں کیسے آئے. ایک دفعہ کر لو, صرف ایک دفعہ. جو آپ کہیں گے وہ ہم جرم کرنے اپنے اوپر ماننے کے لیے تیار ہیں. ایک دفعہ آپ مان لو کسی قرآن شریف کی آیت کا ذکر کر کے, کسی حدیث کا ذکر کر کے کہ ہاں میں اقتدار میں کس طرح آیا, کس طرح سے لوگوں کو جہاز میں خرید کے منی لانڈرنگ کر کے اور
जिस तरीके से हम हॉर्स ट्रेडिंग करके आप इक़्तिदार में आए हो, किससे छुपी हुई बात है? और कौन सा इल्जाम आप पे इस वक्त नहीं लगा हुआ है? मनी लॉन्ड्रिंग का आपके ऊपर लगा हुआ है इल्जाम। मनी लॉन्ड्रिंग आप पर इस्टेब्लिश हो चुकी है इलेक्शन कमीशन के डिसीजन के बाद। इल्जाम नहीं है, बाकी सियासतदानों पर इल्जामात लगे हुए हैं। आपको अगर इलेक्शन कमीशन का वो फैसला देखा जाए, आप सजा याफ्ता हो, आपको सजा हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन जो कि एक आईनी इदारा है वो इस्टेब्लिश कर चुकी है, उसने आप पे कोई एक्यूजेशन नहीं की है, कोई एलिगेशन नहीं लगा, उसने कहा ये इस्टेब्लिश है, ये अकाउंट नंबर, इस अकाउंट नंबर में इस मुल्क से ये पैसे आए जो कानूनी तौर पे जायज नहीं थे और आपके अकाउंट में आए, आपने रिसीव किए। अच्छा, आपने अपने पीटीआई के जितने भी अकाउंट शो किए हुए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, इंसान कभी कभी भूल सकता है, आप एक भूलोगे ना। ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान 17 अकाउंट भूल गया इलेक्शन कमीशन को जाहिर करने के लिए? 17 अकाउंट आप भूल गए कि इलेक्शन कमीशन को आपने जाहिर करने थे, और उन अकाउंट में पैसे आए, कहां से आए, कहां इस्तेमाल हुए, कोई रिकॉर्ड नहीं है। और खुद आप क्या करके बैठे हो? जब एफआईए ने इंक्वायरी शुरू की तो आपने सिंध हाई कोर्ट में स्टे ले लिया। आप ये देखें, मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं कौम से, फिर मेरी सारी बातें गलत, सारी बातें गलत। पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप पे केसेस थे, हम पर केसेस थे, चल भी रहे केसेस। किसी एक केस में हम किसी एक कोर्ट में गए हो कि हमें स्टे दिया जाए, हमारे खिलाफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ना की जाए? सिर्फ इस चीज का इमरान खान जवाब दे दे, मैं कहता हूं कि दुनिया की हर चीज उसको माफ है। मैं कहता हूं वो फरिश्ता है वो शख्स। किसी एक केस में कोई पीपुल्स पार्टी से कोई गया हो कि हमें स्टे दे दे, हमारे खिलाफ इंक्वायरी ना करें या हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ना करें। इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस थे, फॉरेन फंडिंग का केस था, 6 साल तक इल्तवा और स्टे ऑर्डर की कोशिशें की गई। बीआरटी केपीके ओपन एंड शट केस, मैं इसको ओपन एंड शट केस इसलिए कहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा की चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट है कि 7 अरब रुपए की किकबैक्स ली गई हैं, उसमें 7 अरब रुपए की किकबैक्स ली गई हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा की टीम चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम है, ये कोई फेडरल गवर्नमेंट की टीम नहीं थी, ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी नून लीग या पीपुल्स पार्टी या जेयूआईएफ की टीम नहीं थी, उनके अपने ब्यूरोक्रेट्स ने उनकी गवर्नमेंट में बैठ के, ये भी नहीं कि आपके इख्तियार से जाने के बाद किसी ने रिपोर्ट दी हो, आपकी पीटीआई गवर्नमेंट ने 7 अरब रुपए के किकबैक्स लिए गए। उसके बाद पेशावर हाईकोर्ट कहती है कि जी इसको नैब और एफआईए इसको प्रोब करें। पेशावर हाईकोर्ट का ऑर्डर था, आप कहां गए? सुप्रीम कोर्ट गए। आप सुप्रीम कोर्ट गए और आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जी इस इंक्वायरी के ऊपर स्टे दिया जाए। आप सुप्रीम कोर्ट को कहते हो कि इस इंक्वायरी के खिलाफ स्टे दिया जाए। मुझे बताएं, अगर आप ईमानदार थे, अगर आप शरीफ थे, अगर आप जानतदार थे, अगर आप ईमानदार हो तो आपने स्टे क्यों लिया? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने स्टे लिया जी मेरे खिलाफ करप्शन की इंक्वायरी ना की जाए? और आपको स्टे भी किसने दिया? मैं चुप हूं, खामोश हूं, मैं चुप हूं और खामोश हूं। लेकिन वो सवाल जरूर होना चाहिए कि किस मौके पे किसी को स्टे मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। आप ये सहाफी बैठे हो, सारे भाई बैठे हो, मुख्तलिफ सारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस से बैठे हो, कोई तुक बनती है स्टे लेने की? कोई तुक बनती है स्टे लेने की कि भाई मेरे खिलाफ ये इंक्वायरी ना करो, और सुप्रीम कोर्ट ने आपको स्टे दे दिया? उसके नाम भी पढ़ लें, अब मैं ज्यादा नहीं बोलता, सब लोग गूगल करोगे 2 मिनट में आ जाएगा। खैर, मकसद ये कहने का ये है, आपको स्टे ऑर्डर भी मिल जाते हैं ताकि आपके खिलाफ कोई करप्शन की इंक्वायरी ना हो। एक और केस अगर मीडिया दिखा रही है और सुन रही है, एक और केस, एक ही मुल्क है ना, एक ही कानून होना चाहिए, 2 कानून नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान एक मुल्क है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कानून होना चाहिए, 2 कानून नहीं होने चाहिए। हमारे सिंध के पीपुल्स पार्टी के लीडर, उनकी फैमिली का केस गया 2018 की इलेक्शन में, कोर्ट ने कहा आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते क्योंकि आपने अपने एक फैमिली मेंबर छुपाया है। हमारे सिंध के पार्टी का एक लीडर का केस था, वो गए, कोर्ट ने कहा कि जी उनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन गई, जी आपने एक फैमिली मेंबर छुपाया है, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। इमरान खान की जानिब से जानबूझकर इकॉनमी खराब करने की कोशिश की जा रही है। उनका ये भी कहना है कि कोई इमरान खान सिर्फ चाहते हैं कि उनके अलावा कोई और इख्तिदार में ना रहे। शर्जील मेमन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं टंडू जाम में।